السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ آج کے اس عظیم الشان فقید المثال احتجاجی جلسے عام برائے اظہار یگانیت مظلومین فلسطین و غزہ کے صدر نقیب ملت اسد الدین اویسی صاحب، معزز علماء ربانین، مشائخ اعظام، برادران وطن، اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم نے آج ایمان کا حق ادا کرنے کے لیے، اسلام کا حق ادا کرنے کے لیے اور فلسطین کے اوپریسڈ مظلوم مسلمانوں کے ساتھ سولیڈیرٹی کے لیے اس جلسے کا انعقاد عمل میں لایا ہے۔ سوال یہ پیدا نہیں ہوتا کہ آیا ہمارا آج کا یہاں پر جمع ہونا ہزاروں کی تعداد میں برادران اسلام بھی ہیں، برادران وطن بھی ہیں، اور ہندوستان کا تمام میڈیا ہاؤس یہاں پر موجود ہے۔ The question is not that کہ ہم اس جلسے کی وجہ سے یا اس کے انعقاد کے بعد کیا مظلوم فلسطینیوں کی مدد کا کوئی حق ادا کر پائیں گے، یا آج آپ کا اور ہمارا یہاں جمع ہونا اسرائیلی بربریت کو ختم کرے گا؟ کیا وہ مظالم جس کی وجہ سے انسانیت تار تار ہے، تاریخ انسانیت میں ایسے مظالم جو غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر پچھلے 20 روز سے کیے جا رہے ہیں، ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا گیا، ایک رپورٹ کے اعتبار سے ہر ایک منٹ میں ایک بچہ شہید ہو رہا ہے، قربان ہو رہا ہے، بے دریغ قتل عام کیا جا رہا ہے، اجتماعات پر اجتماعات ہو رہے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی اور لابی اپنے کانفرنس کا اہتمام کر رہی ہے، جارڈن کے کنگ کانفرنس کرتے ہیں، سعودی عرب کے بادشاہ کانفرنس کرتے ہیں، الغرض ساری اسلامی مملکتیں بے چین و بے قرار اور مضطرب ہیں، اور اسی کی ایک وجہ ہے کہ آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اللہ ماشاءاللہ ہمارے اس جمع ہونے سے اسرائیل پر کوئی فرق پڑنے والا ہے، یا پھر جو سوشیو پولیٹیکل سینیریو فی الوقت اسرائیل کی سرزمین پر برپا ہوا ہے اس پر کوئی فرق پڑنے والا ہے، لیکن مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا کہ کل قیامت میں جب اللہ رب تبارک و تعالی ہندوستان کے مسلمانوں سے یہ سوال کرے گا کہ تم نے فلسطین کے مسلمانوں کی خاطر کیا کیا تھا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ذرائع نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، حکومتیں نہیں ہیں، فوج نہیں ہے، لشکر نہیں ہے، جیانے نوجوان نہیں ہیں، جو انٹرنیشنل کمیونٹی اس بات کی اجازت دے لو کہ ہم وہاں پہنچ کر اسرائیلی بربریت کا جواب دے سکیں، لیکن ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ ضرور عرض کریں گے، مولا کہ ہم نے ایک احتجاجی جلسے میں شرکت کی تھی، پروردگار ہم نے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یگانیت کیا تھا۔ مسلمانوں، آج ہر طرف سے مسجد اقصی پر حملے ہو رہے ہیں، اور جیسے آپ نے مجھ سے پیشرو مقررین کے خطابات پہ سنا کہ 2000 سال کی تاریخ پر محیط فلسطین کے مسلمانوں پر، اسرائیل کے یروشلم کے مسلمانوں پر، اور پھر جب یہودیوں کا وہاں سے تسلط عیسائیوں نے ختم کیا، پھر وہ وقت بھی آیا کہ آقا و مولا علیہ السلام ہمارے اور تمہارے نبی کہ مسلمانوں کا مسجد اقصی سے اتنا گہرا تعلق کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ یہ وہی مسجد ہے جہاں سے میرے اور تمہارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کا سفر کا دوبارہ آغاز ہوا۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جس کے ارد گرد اللہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ یہی وہ برکتیں ہیں جو یہود حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہی وہ برکتیں ہیں جس کی حفاظت کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں۔ حالات اور سیناریو کب بدلے گا؟ آخر کب یہ مظالم کے سلسلے ختم ہوں گے؟ آخر کب ساری دنیا فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی؟ اور پھر مسلمانوں کو ایسا کیا کرنا ہوگا؟ اقبال نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار بھی۔ اقبال نے کہا تھا کہ اے مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا غلبہ ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم حمیت کے ساتھ رہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم کامیاب اور کامران رہو، تو تمہیں فضائے بدر پیدا کرنی پڑے گی۔ وہ فضائے بدر کیا ہے مسلمانوں؟ صرف ایک بات عرض کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ جب تک مسلمانوں کی صفوں میں، جب تک جیالے نوجوانوں کے دلوں میں بدری مسلمانوں کا، بدری مجاہدین کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، فلسطین فتح ہونے والا نہیں ہے۔ وہ فلسطین تب فتح ہوگا جب آپ کے قلوب میں فضائے بدر پیدا ہوگی، مجاہدین بدر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ بدر کی سرزمین پر پہلا معرکہ اسلام کا پیش آیا، جسے قرآن میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے یوم الفرقان کہا ہے۔ وہ حق و باطل کے درمیان اسلام کا اولین معرکہ تھا۔ ادھر 313 تھے، ادھر 1000 کا لشکر جرار تھا۔ ادھر آقا علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ میرے اصحاب نہتے ہیں، نہ تلوار ہیں، نہ بھالے ہیں، نہ کوئی ویپن ہے جس سے ان کا مقابلہ کیا جائے۔ حضور نے مشورہ طلب کیا، صحابہ سے پوچھا کہ مجھے مشورہ دو، چونکہ اللہ فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ حضور نے مشورہ طلب کیا، صحابہ نے عرض کیا، حضرت مقداد ٹھہر کر کہنے لگے جو مہاجرین سے تھے کہ یا رسول اللہ، ہم وہ نہیں ہے جو آپ کو چھوڑ دیں گے۔ اے اللہ کے رسول، آپ حق کے ساتھ مبعوث کیے گئے ہیں، ہماری تعداد کی طرف آپ بالکل توجہ نہ فرمائیں۔ یا رسول اللہ، وقت آئے گا تو ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے، جان قربان کر دیں گے، پیچھے سے لڑیں گے، جان قربان کر دیں گے، دائیں اور بائیں سے لڑیں گے اور جان قربان کر دیں گے۔ ہم ان میں سے نہیں، بنی اسرائیل میں سے، جنہوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب لڑے۔ یا رسول اللہ، اگر اللہ نے موقع دیا تو ہم اپنی جانوں کو قربان کر کر فدائیت کا جذبہ پیش کر دیں گے۔ حضور نے ان کو دعائیں دی۔ پھر میرے نبی نے پوچھا مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو، کیا کیا جائے؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ٹھہر کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، آپ آگے بڑھیں۔ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے ظالم کتنا مضبوط ہے، کتنا قوی ہے، کتنا پاورفل ہے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں، اگر آپ حکم دیں تو ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے۔ یہ وہ جذبہ تھا مسلمانوں جس نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا۔ آج 50 سے زیادہ مسلمان ملک اس دنیا میں موجود ہیں، اس کے باوجود ایک چھوٹا سا اسٹیٹ آف اسرائیل، اپارٹائڈ اسٹیٹ آف اسرائیل، مظالم کی انتہا کر رہا ہے۔ وقت کا تقاضا یہی ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ فرماتا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل ہو جائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو اے مسلمانوں، اللہ کی مدد طلب کرو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے کرو، نماز کے ذریعے کرو، اخوت کے ساتھ کرو، محبت کے ساتھ کرو، عشق رسول کے ساتھ کرو، اللہ کے نام پر سب کچھ قربانی کر دینے کے جذبے کے ساتھ تمہیں آگے اٹھنا پڑے گا۔ فلسطین تمہیں صدائیں دے رہا ہے، مسجد اقصیٰ کی محرابیں تمہیں بلا رہی ہے۔ آج مسلمان ساری دنیا کے اگر متحد ہو جائیں تو صرف مسلمانان فلسطین سکون اور اطمینان کی زندگی نہیں گزاریں گے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں 1900 میں جو میڈیا ہے وہ اس بات کو نوٹ کریں، 1900 میں جونا وائس نے یو ایس میں، امریکہ میں ورلڈ وار 2 سے پہلے ایک سروے لکھا تھا، اس میں اس نے جوئش کرائمز کے حوالے سے ایک بہت زبردست سروے تیار کیا تھا، اور اس میں اس نے یہ بات کی تھی کہ
یہود اور جوس صرف مسلمانوں کے لیے سنگین یا خطرے کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ ساری انسانیت کو برباد کر رہے ہیں، یہ ساری ہیومینٹی کو شرمسار اور شرمندہ کر رہے ہیں۔ جوناتھن وائس نے اس سروے میں لکھا تھا کہ 5 کانٹیننٹ میں جتنے کرائمز ہو رہے ہیں انسانیت کے خلاف، اس سب کے پیچھے یہ یہودی لابی ہے، یہ یہودی لابی ہے جو ساری دنیا کے آرام اور اطمینان اور سکون کو برباد کر رہی ہے۔ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، یہ ساری انسانیت کا مسئلہ ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔